بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام لاہور انک اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان راشد منظور. ناظرین, آج ہم پنجاب یونیورسٹی کے بظاہر تو ایک چھوٹا ڈپارٹمنٹ ہم اسے کہیں گے, لیکن وہ بہت بڑا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. کیوں بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے؟ سٹرکچر وائز وہ اگرچہ چھوٹا ہے لیکن ایک بڑا یونیک اس نے کام کیا ہے. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا کورس یہاں پہ متعارف کروا دیا گیا ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا شعبہ جتنا بھی کرائسس, ابھی بھی ہم اسی کرائسس میں مبتلا ہیں. کرونا کا, کووڈ کا کرائسس, بہت بڑا کرائسس پوری قوم نے اس کو فیس کیا, بلکہ پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے. پاکستان میں اس کی ڈگری اس موضوع کے اوپر شروع کرنا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ کے نام سے پنجاب یونیورسٹی کا ڈپارٹمنٹ گزشتہ کئی سالوں سے کام کر رہا ہے, کئی دہائیوں سے کام کر رہا ہے. کس کس شعبے میں اس کے اچیومنٹس ہیں اور آئندہ کی کیا پلاننگ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب, جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ کے. ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ پہلا سوال تو یہی ہوگا کہ اسٹوڈنٹس کیوں آئے ان کے پاس. دوسرا, جو یونیک قسم کی ڈگری انہوں نے شروع کر دی ہے اور آہستہ آہستہ دیگر یونیورسٹیاں جو ہیں وہ ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر پہلا روایتی سوال جو کہ میں ہر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے کرتا ہوں, ہر سربراہ ادارہ سے میں کرتا ہوں, ایک سٹوڈنٹ آپ کے پاس کیوں آئے, آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا لینے کے لیے آئے ایک سٹوڈنٹ؟ دیکھیے, بہت شکریہ راشد صاحب. جس طرح آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ڈگری ہے جس کا ہمارے پاس پہلا بیچ اب داخل ہو چکا ہے, اس میں دیر کچھ مجھے اس لیے بھی لگی تھی کہ چونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے سرکاری یونیورسٹیوں میں کہ بورڈ آف سٹڈیز میں جاتا ہے, اکیڈیمک کونسل میں جاتا ہے, پھر فیکلٹی پوری کرنا. آپ نے جس طرح کہا نا کہ اس وقت کرائسس ہے, ڈیزاسٹر ہے, ایکچولی دنیا ترقی کی دوڑ دھوپ میں اتنی مگن رہی کہ اس کی لائف ایٹ دا سیم ٹائم ڈیزاسٹرز میں گر چکی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کووڈ کا ذکر کر دیا. آپ کووڈ کو چھوڑیں, واٹر کرائسس وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے. سموگ آتی ہے وہ بھی ایک ڈیزاسٹر ہے. اچھا, ایک ڈیزاسٹر ہوتا ہے کہ جو آپ کو کسی حد تک ڈسٹرب کرتا ہے, ایک ہوتا ہے جو لائف ٹیکنگ ہوتا ہے, جو جانیں لے لیتا ہے. یہ جو آپ کا سموگ ہے یہ اس میں سے ایک ہے. میں آپ کے وساطت سے یہ بتاتا چلوں کہ آپ کسی بھی انٹرنیشنل سائٹ کے اوپر جائیں اور پاکستان میں پورے پنجاب, پورے سندھ کے شہروں کا آپ جب کلائمیٹ چیک کرتے ہیں کہ آج ٹمپریچر اتنا تھا, ہیومیڈیٹی اتنی تھی, اس کے ساتھ ہی راشد صاحب جو ہم آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں وہ ایک نیا پیرامیٹر ویریبل دیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ایئر کوالٹی. اور آپ کو یقیناً جان کر افسوس ہوگا کہ میں نے آپ کو یہ دونوں جو صوبے گنوائے ان کے تمام بڑے شہروں کی ایئر کوالٹی پور آتی ہے. ایٹ اے ٹائم وہ ویری پور میں چلی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کراچی کے متعلق سنا ہوگا کہ اس میں ہیٹ ویو آ گئی. اب ہیٹ ویو اٹ سیلف ایک ڈیزاسٹر ہے. اور اگلا جو شہر اس چیز کا شکار ہوگا, کیونکہ دنیا میں ریسرچ اور یونیورسٹیوں کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ وہ آج سے 5 سے 10 سال بعد کی جو دنیا ہے اس کے متعلق آپ کو وہ ابھی بتا دے. پہلے میں اس سوال پہ رہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کیوں آئے. اس سے پہلے این ڈی ایم ہے, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر, وہ اسلام آباد میں ہے, پنجاب میں بھی ہے. اب اس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ کوئی انوائرمنٹ کے شعبے سے ہے, کوئی جیولوجی کے, یعنی ڈائریکٹ انہوں نے ڈیزاسٹرز کو سٹڈی نہیں کیا ہوگا. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں. کسی کھیت میں آگ لگتی ہے, وہ آگ جو ہے وہ پھیلتی ہے, وہ کئی ایکڑ کو جو ہے وہ انہیل کر جاتی ہے. درختوں میں آگ لگ جاتی ہے. تو ہمارے پاس جو اسٹوڈنٹ آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں آئیں گے یا آ رہے ہیں, وہ کم از کم یہ نہیں ہوگا کہ ڈگری کرنے کے بعد انہوں نے کہاں جانا ہے. جو میں فورسی کرتا ہوں نیشنل لیول, پروونس لیول, اس کے بعد یہ نیشنل ڈیزاسٹر جو سینٹر ہیں آپ کے, نیشنل تو نہیں چلے, ڈیزاسٹر سینٹر, وہ آپ کو ڈویژن اور اس کے بعد وہ پھر آپ کو ضلع اور تحصیل کی لے. مثلا ایک ڈیزاسٹر ایسا ہے
جو کہ اب میں اس کو کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ میں انکلوڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ڈیزاسٹر ہے راشد صاحب مینٹل ڈیزاسٹر. مثلا ایک کووڈ آیا، ایک وبا آئی، اس کے نتیجے میں جو لوگ ذہنی طور کے اوپر بیفل ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر بدحال ہو جاتے ہیں، ٹراما لگتا ہے ان کو، تو ان کو نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں. تو ان کو آپ نے کس طرح سے ڈیل کرنا ہے؟ مثلا آپ ایک حادثہ دیکھ لیتے ہیں تو اگلے 4-5 دن آپ کا پراپر کھانا کھانے کو جو ہے وہ دل نہیں کرتا. اچھا، پرسنل لائف کے اندر لوگ ڈیزاسٹرز کا شکار ہیں کہ جی جاب بھی اچھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن یار ایک بلا وجہ کی اداسی ہے. اٹ itself is a disaster. So اسٹوڈنٹ جو آئے گا ہمارے پاس، اس کو کم از کم اگلے 5 سال تک تو اس کے اندر جاب ہنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بشرطے کہ وہ ڈگری میرٹ پہ کرے، یعنی وہ صرف پاس نہ کرے، وہ سیکھے. نمبر 2، اچھا ہم تو چونکہ دنیا کو فالو کرتے ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی پہلی یونیورسٹی ہے پاکستان کی جس نے یہ بی ایس ڈگری، اور اچھا میں دوسرا بتا دوں ایم فل بھی اپروو کیا، اور اس دفعہ جو ہمارے ہاں ایم فل کے داخلے ہوں گے وہ انٹیگریٹڈ ماؤنٹین کی بجائے وہ بھی ڈیزاسٹر کے ہوں گے. اس کے بعد جب یہ اسٹوڈنٹ ملک سے باہر کسی جگہ اپلائی کریں گے نا، تو ان کو جب یہ اپنا انٹرسٹ شو کریں گے کہ جی ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہائر کوالیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، تو دے ول بی ویلکمڈ. اچھا سر، ماؤنٹین ریسرچ کی اگر ہم بات کریں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ہلی ایریاز میں جانے کا شوق رکھتے ہیں. ویسے تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکٹلی لنکڈ ہونا چاہیے ہلی ایریاز کے ساتھ، ماؤنٹینز کے ساتھ، پہاڑوں کے علاقوں کے ساتھ. اچھا، پہاڑوں کے علاقوں کو اگر سامنے ہم رکھیں تو وہاں پہ جو مسائل ہیں لوگوں کے، وہاں پہ بھی تو پانی کے مسائل ہیں، وہاں پہ بھی تو خوراک کے مسائل ہیں، وہاں پہ آمد و رفت کے مسائل ہیں. کیا ڈپارٹمنٹ کا ان چیزوں کے اوپر ریسرچ کرنے کا کام ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ جو فیلڈ آپ بتا رہے ہیں نا، یہ آتا ہے ٹورزم کے اندر، ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے اندر. اچھا ایک پھر میں آپ کو نا ایک انوکھی بات بتا دوں راشد صاحب، جب میں اس چیز کو سٹڈی کرتا ہوں، میرے یہاں 3 سال پورے ہونے والے ہیں، تو پاکستان کے وہ علاقے جن کے اندر ایئر کوالٹی ماڈریٹ اور ہیلدی نظر آتی ہے نا ورلڈ، وہ ہلی ایریاز کی ہے. مثلا گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے اس کی ایئر کوالٹی جو ہے وہ ہیلدی آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہاں سٹیپ سلوپس ہوتی ہیں تو آبادی اتنی کنجسٹڈ نہیں ہوتی ہے. لیکن چونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک بڑا ادارہ ہے تو انہوں نے اس پروگرام کو سٹارٹ کیا جیوگرافی اور جیالوجی کے پروفیسر سے، جنہوں نے اس کی بنیاد ڈالی. اب یہاں پر باضابطہ ایک پہلی خاتون جو ہیں وہ ایسوسیٹ پروفیسر پروموٹ ہوئی ہیں. پھر اس کے علاوہ جو ہلی ایریاز ہیں نا، اس کے اندر اب ہلی ایریا دنیا میں 2 چیزیں ہیں جس پر انسان نے ابھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا، کم ڈالا ہے. ایک سمندر ہے اور ایک پہاڑی علاقہ ہے. گو کہ وہ ہاتھ زیادہ بدبختی والا ہی ہوتا ہے کہ جہاں انسان جاتا ہے وہ کمرشل ایکٹیویٹی کے چکر میں ہر چیز کا ستیہ ناش مار دیتا ہے. تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ یہ جو ٹریک ہے کہاں کہاں کون سی سڑک بن سکتی ہے. ہاں، یا یہ جو آپ نے کہا نا واٹر کرائسس، تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ جو پاکستان کی پورے پاکستان میں سب سے بیسٹ پانی ملتا ہے نا، وہ ہلی ایریاز میں ملتا ہے. وہاں پر نا گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہوتے ہیں، چشمے ہیں، ندیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، تو ان کا پانی نہ ہم سے پھر بھی بہتر ہے. گو کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جہاں رہائش ہے وہاں تک ان کو پانی لے جانے کے اندر تھوڑی ٹریولنگ کے بھی مسائل ہیں. اچھا، آپ نے کہا کہ جو فضائی آلودگی ہے وہ بنسبتاً جو شہری ایریاز ہیں وہاں پہ بہتر ہے، وہاں پہ کم ہوتی ہے. وہاں پہ فزیکل ہیلتھ بھی لوگوں کی بہتر ہے نا. اچھا، اس کا ایک نیچرل میکانزم ہے، وہ اب پروگرام کا ٹائم چونکہ کم ہوگا. وہ ایک نا باقاعدہ چائنا نے پورے چائنا کو سٹڈی کیا تھا ہیلتھ کے حوالے سے، تو کتاب چھپی تھی دا چائنا سٹڈی، میں نے اس میں لکھا. اس کی 2 باتیں ہیں. ہلی ایریا میں بندہ جب صرف پیدل ہی چلتا ہے نا، تو یا وہ یوں جاتا ہے، اس وقت اس کو پیچھے سے پش ملتی ہے، وہ تیز چلتا ہے. پھر آگے جا کے سڑک یوں ہو جاتی ہے، وہ چڑھائی چڑھتا ہے. تو وہاں پہ آپ کو موٹاپا، بلڈ پریشر، شوگر، یہ چیزیں کم نظر آئیں گی.
دوسرا وہ لوگ جو خوراک کھاتے ہیں ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے، وہ نیچرل فوڈ کھاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کے جو پیٹ نہیں ہوتے اور وہ ذرا صحت مند ہوتے ہیں۔ اچھا سر، آپ بات کر رہے تھے لاہور کے بارے میں کوئی ریسرچ ہے یہاں پہ؟ ہاں، یہ حوالے سے دیکھیے جو شہری ایریاز ہیں، ہوتا یہ ہے راشد میاں کہ یونیورسٹیوں کا کام جو ہوتا ہے نا بیسیکلی وہ تحقیق یعنی جدت ہوتا ہے، معاشرے کے مسائل کا حل بتانا ہوتا ہے، وہ پولوشن ہے، وہ آبادی ہے، وہ کچھ بھی ہے۔ تو انفارچونیٹلی لاہور شہر کو، چونکہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں، مجھے آپ کہہ لیں کہ 30 سال ہو گئے، تو یہ ہے کہ کراچی کے بعد، کراچی میں تو ہیٹ ویو آتی ہے اور پانی ختم ہے، لاہور شہر کی جو زندگی ہے ہیلدی لائف، اس کے نام اب یہ بات آن ایئر جائے گی تو ریکارڈ رکھیے گا، پتہ نہیں اس وقت تک زندگی میری ساتھ دے نہ دے، لاہور شہر کی جو لائف ہے راشد میاں وہ 5 سے 10 سال کی رہ گئی ہے۔ 10 سال کے بعد یہ سٹی آلموسٹ ڈیڈ سٹی ہو جائے گا، یہاں چیزوں کی قیمتیں، پراپرٹی کی قیمتیں گر جائیں گی، یہاں پر لوگ چلتے پھرتے وحشت، میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، مثال دینا ویسے بڑی الارمنگ سچویشن بتا رہے ہیں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے، میں نہ تو فتویٰ دے رہا ہوں، روٹین سے ہٹ کے ہے یہ بات، راشد صاحب دیکھیں، اس پہ یقین، میں اس پر دکھی ہوں کیونکہ اسی شہر نے مجھے ڈگری دی، اسی شہر نے مجھے جاب دی، تو میرے تو اور 8-9 سال بعد میں ریٹائرڈ ہو کے شاید چلا جاؤں گا یہاں سے، زندگی رہی تو۔ اب آپ میری بات کو غور سے سنیے گا، اوباما جب آیا نا انڈیا کے اندر تو اس نے کوئی 2 راتیں وہاں گزاری، تو اس کے ایڈوائزر نے اسے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آپ کی زندگی میں سے چند گھنٹے کم ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا ابھی یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دنیا کے سب سے آلودہ شہر میں اتنے گھنٹے گزارے ہیں۔ چکر یہ ہے کہ آپ سڑک پر چل پھر رہے ہیں، پیدل ہیں، سائیکل پہ ہیں، موٹر بائک پہ ہیں، تو جو آپ سانس لے رہے ہیں، انوائرمنٹلسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ برابر ہے 2 پیکٹ سگریٹ پینے کے، مطلب یو آر ناٹ بریدنگ، یو آر اسموکنگ، اور اسموکنگ بھی لیتھل درجے کی۔ ٹوبیکو جلتا ہے نا تو وہ تو ایک آرگینک ہے، اس میں مخصوص نقصانات ہیں۔ یہ جو فضا لاہور کے اندر آپ سانس لے رہے ہیں یہ لیتھل موسٹ ہے۔ آپ سموگ کے دنوں کو ہی ذہن میں لا کے دیکھیے تو وہ ایک قیامت کا منظر۔ سر سموگ کے دنوں میں اور ان دنوں میں فرق ہے، اور پچھلے دنوں جو پچھلے سال جب یہ سخت ترین لاک ڈاؤن ہوا تھا کووڈ کی وجہ سے، تو ایئر کوالٹی انڈیکس لاہور کا بہت زیادہ اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اس لیے اچھا ہو گیا نا کہ لوگ سڑکوں پہ نہیں آ رہے، کارخانے۔ اچھا، اس بات کو کنٹینیو کریں گے، اس میں میں ایک تجویز آپ کی، آپ کا انالیسس چاہوں گا۔ کچھ لوگ رائے دیتے ہیں کہ سال کے کچھ مہینے یا کچھ دورانیہ سال کے بیچ میں لاک ڈاؤن کا ہونا چاہیے، کیا یہ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے؟ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ صدقہ جاریہ کا تصور بتائیں۔ اچھا، اب جو اختیار ہے نا وہ یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں، راشد آپ کو روزانہ 5 کلومیٹر سیر کرنی چاہیے، چکنائی ترک کریں، آرگینک فوڈ کھائیں، بلا وجہ میٹھا نہ پیئیں، کولڈ ڈرنک، عمل آپ نے کرنا ہے۔ وہ اختیار اگر میرے بس میں ہوگا تو میں آپ کو کمرے میں بند کر دوں گا۔ سر پروفیسر کے اختیار کی آپ نے بات کی نا، اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ کیا ہمارے پروفیسرز کا کام جو ہے وہ صرف کلاس روم تک محدود ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو میں ہر پروفیسر سے کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یورپ کی اگر ہم بات کریں نا، وہاں پہ ایک پروفیسر جو ہے نا وہ ساتھ کنسلٹنٹ بھی ہے۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، آپ میرے پاس آئے، یہ پروگرام ریکارڈ ہونا تھا، میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ کو ایک جواب دیتا ہوں۔ میں نے یہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ پروگرام آن ایئر ہوگا، لوگ دیکھیں گے، واہ واہ بھی ہوگی، خوش بھی ہوں گے، میں بھی ٹائی لگا کے، کوٹ لگا، لیکن میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک میسج لے کے بیٹھا ہوں کہ گرمی کے دن ہے، یہ جو ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، اگر میں فل سلیپ پہنوں، ٹائی لگاؤں، گرم کوٹ پہنوں تو اس کو اتنا زور اور لگانا پڑے گا۔ سو میں آپ کو اس پروگرام کی وساطت سے بھی ایک میسج دے رہا ہوں۔ پروفیسر جو ہوتا ہے
اس کا پورے کا پورا آپ نے تو کلاس روم کہا نا، مثال کے طور پہ میرے یہاں جو سب آرڈینیٹ ہیں جنہیں ہم نان ٹیچنگ سٹاف کہتے ہیں، اگر میں کسی کو اوئے کہہ کے مخاطب کروں گا تو میرا اسٹوڈنٹ پیچھے کھڑا سن رہا ہے کہ the way our professor is behaving. دوسری بات جو کلاس روم کا تصور ہے نا، وہ یونیورسٹی میں آلموسٹ ختم ہو جاتا ہے. یونیورسٹی کے اندر تو لٹریچر ریویو اور ریسرچ پہ آنا پڑتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ہم نے یہاں پہ چونکہ انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ جو ڈیزاسٹر ہے، یہ بھی ایک میں لوگوں کے لیے ایک سولوشن بتا رہا ہوں. میں نے پانی کے اندر پھٹکری ڈالی، فریج میں رکھا، کسی میں رکھا. آپ حیران ہوں گے راشد صاحب، سب سے جو بیسٹ واٹر پیوریفائی ہوتا ہے وہ گھڑے میں ہوتا ہے. جو ٹی ڈی ایس ہوتا ہے نا، ٹوٹل ڈیزالو سالٹ، اگر آلودہ پانی آپ گھڑے میں ڈالیں گے تو 24 گھنٹے کے بعد وہ اس کی آلودگی کم کر دے گا. اگر اس کے اندر ٹی ڈی ایس کم ہوگا تو اس کو اچھا، یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور وہ جو بڑی بوٹل آتے ہیں پلاسٹک کی، جس کمپنی کی بھی ہے، وہ جب کچن میں لا کے اس کو لگاتے ہیں تو آپ نے جب اس کو پنکچر کیا اور اس میں سے پانی نکالا، جو ہوا اس کے اندر چلی گئی ہے راشد صاحب، وہ بیکٹیریا پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے. اب یہ بڑی سمپل سی میں بات سر، اس سے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ جو گڑا ہے، وہ گڑا کس مٹی سے بنا ہے، اس مٹی کی پیوریفیکیشن کا کیا لیول ہے؟ میں بتاتا ہوں. گھڑے کا پانی میں بیکٹیریا اس لیے نہیں آتا کہ پانی اوور آل سٹور کہاں ہے؟ مٹی کے اندر. اسی مٹی سے گھڑا بنا ہے. یعنی سر آلودہ پانی بھی تو مٹی سے ہی نکلتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا پانی پینے وہ اس نے آلودہ نہیں کیا، وہ ہم نے آلودہ کر کے. مثلا اس وقت فضا میں جتنے ڈسٹ پارٹیکل ہیں، سموک پارٹیکل ہیں، یہ جیسے ہی بارش ہونی ہے وہ سارا کچھ نیچے چلا جانا ہے. انڈسٹریل ویسٹ کا جو ایک نالا بہتا ہے اس میں سے بھی سیپیج اور پرکولیشن ہو کے وہ بھی اس کا حصہ. صحیح ہے. میں آپ سے فی الحال صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ باقی کچھ کریں نہ کریں، گھر کے اندر، دفتر کے اندر کہ پینے کا پانی اگر آپ گھڑے میں رکھیں گے تو وہ دیگر تمام ذرائع سے پیوریفائیڈ ہوگا. ہاں اگر آپ کی شان میں فرق پڑتا ہے اس کی وجہ سے تو اس کے لیے میں اپولوجی کرتا ہوں. نہیں تو پروفیسر کا کردار، اس پہ تو بات آپ نے کی نہیں نا. اوکے، اب پروفیسر کا جو کردار ہے وہ تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک ایکسپیریمنٹ یہ ہے. پھر اب اگلا یہ جو کمپین ہمارا جولائی آ گیا ہے تو 1 by 1 ایک سٹوڈنٹ باؤنڈ ہوگا، وہ 100-200 روپیز بھی ڈالے گا، گڑھا بھی کھودے گا اور اس کو سکھایا جائے گا کہ آپ نے پودا کس طرح سے لگانا ہے. اچھا، مقصد کیا ہوگا؟ اب جب وہ لڑکا یا لڑکی پودا لگائے گا اس کی اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہو جائے گی. وہ پھر آتے جاتے نا اس کو دیکھا کرے گا، اس کو گرو کرتا. ہاسٹل نمبر 1 کے باہر ایک جامن کا پودا ہے جو آج سے میرے 5 اس سال اس کو پھل نہیں لگا. اب مجھے اگلے سال کا انتظار صرف اس لیے ہے کہ وہ آئے تو میں اس کا پھل کھاؤں. ٹیچر کیا ہے؟ میں آپ کے سوال کو نا ہٹ کرتا ہوں. بڑی معذرت اگر میرے کولیگز کو یہ بات بری لگے، ٹیچر ہوتا ہی وہ ہے جس کی اگلی کلاس کا لوگ انتظار کریں. راشد، اگر ایک پروفیسر کلاس لے رہا ہے اور لوگ گھڑی دیکھتے ہیں، اس پروفیسر کو چاہیے کہ وہ یہ کام چھوڑ کے تویز دھاگے کا کام شروع کر لے. بڑی بات کی ہے. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کریں گے. فی الوقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی دلچسپ گفتگو جو ہے وہ ہماری جاری ہے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب کے ساتھ. سر، پروفیسرز کی آپ بات کر رہے تھے کہ وہ ٹیچر، اس بندے کو آپ ٹیچر مانتے نہیں ہیں کہ جس کا سٹوڈنٹس انتظار نہ کر رہے ہوں اگلی کلاس کا. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں 20 سال پرانے نوٹس ہیں جو کہ ٹیچر استعمال کر رہے ہیں، فوٹو کاپی کروا کے بچوں میں بانٹ رہے ہیں. دیکھیں، میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گا. بڑی معذرت کے ساتھ یہ جس یونیورسٹی میں ہم بیٹھے ہیں، ہم دونوں یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، یہاں پر ایسے لوگ پروفیسر بھرتی ہوئے اور فل پروفیسر ریٹائرڈ ہو گئے کہ جن کا کیلیبر ایک پرائمری ٹیچر کا نہیں تھا. آپ نے تو پھر نوٹس کی بات کی نا. وہ ایک بٹالین بھرتی ہوئی، ضیاء مرحوم کا دور تھا
جس کا مقصد یہ تھا کہ تعلیمی اداروں سے نہ کوئی تحریک نہ اٹھے میرے خلاف. یہ بات ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کی غلطی زمین میں چلی جاتی ہے, انجینئر کی غلطی بلڈنگ ایک جگہ نظر آتی ہے, پروفیسر کی غلطی گھوم پھر رہی ہوتی ہے. جس طرح ہمارا ڈیفنس کا میکانزم ہے کہ ہم نیوکلیئر پاور ہیں, اگر یہ قوم نے ترقی کرنی ہے تو اس کو چاہیے صحت اور تعلیم پر بھی کمپرومائز نہ کرے. اگر آپ نے ایک انکمپیٹنٹ بندہ, دیکھیں میں کلاس پڑھا رہا ہوں, میرے سامنے 50 اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں, میں نے اگر ایک غلطی کی, بلنڈر کیا, نالائکی کی, آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے 1 گھنٹہ ضائع کی. میں نے ایک نہیں, میں نے 50 گھنٹے ضائع کیے, میں نے 50 دماغ ضائع کر دیے. اب وہ جو پروفیسر ہے نا, آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ امریکہ اور یورپ کے اندر ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے جن لوگوں پر خاص نظر رکھتی ہیں, وہ پتہ کون ہوتے ہیں؟ پروفیسر. ہٹلر سے ایک فکرہ منسوب ہے. اچھا, وہ چونکہ شدت پسند آدمی تھا تو اس نے تعریف ذرا نیگیٹو طریقے, اس نے کہا جو پروفیسر 3 نسلوں کو پڑھائے نا اسے گولی مار دو. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ کہتے وہ انقلاب برپا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ اتنا اس کام کی, اس چیز کے اندر وہ جو ہے وہ پوٹینشل ہوتا ہے. ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پریچر ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل دیتا ہے. وہ مائنڈ ریڈ کر کے, فیس ریڈ کر کے. ہاں مثلا ایک بہت بڑی جو کوتاہی ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں, ایک صاحب آئے, گولڈ میڈلسٹ تھے, ٹاپر تھے, ان کو لیکچرر اپوائنٹ کیا گیا, اگلے دن کلاس ان کے والے. اس کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ کو پر منٹ کتنے الفاظ بولنے چاہیے, آپ کو 15 سے 20 منٹ کے بعد نا اپنی گفتگو میں ایک گیپ لانا چاہیے تاکہ وہ جو پہلے سے وہ اسٹوڈنٹ ابزارب کر رہا ہے وہ اس کو نیوٹرلائز. کوئی مینجمنٹ کے ہی معاملہ نہیں, مطلب ٹریننگ بڑی ثقیل گفتگو جو ہے نا وہ کر بیٹھے ہیں. ہم اب تھوڑا سا لائٹر موڈ میں آئے. سر, حکومت نے, پنجاب حکومت نے خصوصاً وائس چانسلرز کی اپوائنٹمنٹ کا کرائیٹیریا تبدیل کیا ہے. ظاہر ہے آپ بھی فل پروفیسر ہیں, آپ کینڈیڈیٹ ہیں وی سی شپ کے لیے, کہیں پہ بھی اگر کوئی پوسٹ آتی ہے, لوکل پی ایچ ڈی کو نیچے کر دیا ہے اور باہر سے پی ایچ ڈی کرنے والوں کو اوپر رکھ دیا گیا ہے. دیکھیں, جس طرح میں نے شروع میں کہا نا کہ چونکہ بیوروکریسی یہاں پہ حاوی ہوتی ہے اور پاکستان کے اندر ایک سنوبری کی علامت ہوتی ہے, اس کی بجائے اگر وہ یوں کیٹیگرائز کرتے کہ وی سی لگانے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ وہ بندہ کس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہے, اس کا ٹائٹل کیا ہے, اور اگر مثلا کسی بھی, میں کسی سبجیکٹ کا نام نہیں لیتا, کسی سبجیکٹ کا بندہ جس جگہ جا کے وی سی لگے گا نا, وہ اور کام کرے نہ کرے وہ سبجیکٹ کو ضرور پروموٹ کرے گا. وہ کوئی مقامی زبان ہے, وہ کوئی آثار قدیمہ, وہ کہے گا نا جی نا, اگر آپ کو آثار قدیمہ قریب آتا آپ ترقی کر. مثال کے طور پہ میری دانش میں ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ, جس طرح میں نے کہا ڈیزاسٹر ہے, اکنامک سے ریلیٹڈ لوگ, سوسیالوجی, ان لوگوں کو پروموٹ کر کے وی سی لیا, نہ کہ جس نے باہر. میں آپ کو ایک بڑی بھیانک بات بتاؤں, پی ایچ ڈی از اے بگ فراڈ ناؤ. لسن کیئرفلی. آپ آج برطانیہ کی یونیورسٹی میں جائیں, انرول ہو جائیں, آپ کوئی 5-1 لاکھ روپیہ اپنی جیب میں رکھیں, ایک سائٹ پہ آپ جائیں گے, ان کو کہیں گے یہ میرا ٹاپک ہے, یا آپ ان سے کہیں گے کوئی ایسا ٹاپک جس پہ آپ آسانی سے میرا تھیسس کر کے دیں. آپ 5 لاکھ روپیہ ان کو دیں گے, مہینے 1.5 مہینے کے بعد تھیسس لکھ کے وہ آپ کو دے دیں گے. جو لکھنے والے بھی گورے ہیں, یہ میں ریکارڈ کہہ رہا ہوں, وہ ان کے پروفیسرز ہی ہوتے ہیں جو کام کر, اور بعد میں آپ کا تھیسس جہاں پہ جمع ہوگا آپ کو ڈگری ایوارڈ ہو کے آپ گھر آ جائیں گے. سو دس از اے بگ انسلٹ. تو پھر سر آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں کہ کچھ سالوں کے لیے پی ایچ ڈی کو روک نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, اس کی کوالٹی, اس کا ٹاپک, مکھی پہ مکھی نہ مارو. مثلا ہوتا کیا ہے سر, یہاں پہ تو دڑا دڑ پی ایچ ڈی. میں بتاتا ہوں, یہاں پر دیکھیں بسا احترام, یہاں پر جو بندہ کلرک تھا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر پی ایچ ڈی کے تھیسز آ رہے تھے جا رہے تھے, وہ بھی پی ایچ ڈی کر گیا ہوا ہے. اب میں کوئی کلرک کے عہدے کی تصحیح نہیں کر رہا,
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا وہ بندہ 1 گھنٹے کے لیے اپنے ٹاپک پر لیکچر دے سکتا ہے؟ کوئی سدھ پور تو رکھو یار، کوئی گدھا گھوڑا تو برابر کرو۔ تو اس کا تو اب طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کا کورس ورک بڑھائیں اور اس کو مجبور کریں کہ اس کا جو ڈیفنس ہو رہا ہے وہ پبلک ڈیفنس ہو، اس میں بھی باقاعدہ ووٹنگ ہو، اس سے کراس کوسچننگ کی جائے۔ ادروائز ایم فل کا تھیسز ہو، پی ایچ ڈی کا تھیسز ہو، اٹ ہیز بیکم اے بگ فراڈ۔ آپ یوں کریجئے گا، پروگرام کو آن ایئر کرنے سے پہلے آپ سائٹ پہ جائیے گا، آپ ٹائپ کیجئے گا کہ آن لائن پیڈ رائٹنگ تھیسز ریسرچ آرٹیکل، تو دیکھیے گا آپ کو درجن نہیں سینکڑوں سائٹ مل جائیں گی جو آپ کو کہیں گی کہ لائیں آپ بڑی کو۔ افسوسناک صورت۔ سر آپ دیکھیں، کر کے دیکھیں، آپ اس بندے کا کنٹریبیوشن دیکھیں، آپ اس بندے کا ویژن دیکھیں کہ اسے یہ پوچھیں جس طرح آپ نے پوچھا کہ جی آپ اگر وائس چانسلر بنتے ہیں، مثال کے طور پہ میں ایک بات کہہ دیتا ہوں سب وائس چانسلرز کی رہنمائی کے لیے کہ خدا را چاہے بندہ ایم اے اردو ہی کرے، اس کے لیے ایک انٹرنشپ لازمی قرار دیں، اور وہ انٹرنشپ پتہ کیا ہونی چاہیے؟ پینے کا پانی صاف کیسے ہوتا ہے، یا خاص طور پہ پودے لگانے کے متعلق۔ فلپائن کے اندر جب تک اسٹوڈنٹ 5 پودے نہ لگائے اس کو ڈگری نہیں دیتے۔ تو آپ کے پاس یہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، آپ ان کو اس کام پر کیوں نہیں لگا رہے؟ ایک انٹرنشپ کیوں نہیں؟ اس کی نا شخصیت سازی، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ اسٹوڈنٹ کیپیسٹی بلڈنگ، مثلا وہ اپنے ذہن میں کوڑ رہا ہے کسی چیز میں، آپ اسے یہ کیوں نہیں اسٹوڈنٹ کو سمجھاتے کہ خدا کے بندے امیر آدمی بننے کی بجائے بڑا آدمی بننے کا سوچو۔ مثلا آپ کہتے ہیں فلاں بندہ کروڑ پتی ہے، میرا ماننا ہے کہ اگر میں نے 1 کروڑ درخت لگا دیا میں بھی کروڑ پتی ہوں۔ اگر میری لکھی ہوئی کتاب، آرٹیکل، لیکچر 1 کروڑ بندے تک پہنچ گیا میں بھی کروڑ پتی ہوں۔ تصور بدلو لوگوں کو۔ اچھا سر، کیپیسٹی بلڈنگ سینٹر بھی آپ چلا رہے ہیں، مطلب اس کی اپروول بھی باقاعدہ طور پہ ہوئی ہوگی، کام کیا ہے اس کا ضرورت کیوں؟ رائٹ، اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ ہمارا ڈگری کر لیتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا میں نے سی وی کیسے بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ لیکچرشپ کا ٹیسٹ پاس کرتا ہے تو وہ جب اس کا انٹرویو دینے جاتا ہے تو لیٹ می سے کہ وہ بوندل ہی جاتا ہے تقریباً، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کریٹیکل کوسچن کا جواب کیسے دینا ہے، کیا کرنا ہے۔ تھوڑا سا انگلش کے اندر فریکوینسی، اور اسی سلسلے میں سی ایس ایس ایک ایسا ایگزام ہے جو کہ اس پوری قوم کا ایک خواب ہے، تو اس میں معذرت کے ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر لاکھ روپے تک فی ہے، تو اس کو ہم نے 35,000 روپی میں یہاں پنجاب یونیورسٹی میں، چونکہ ہمیں ایک ایج ہے کہ بلڈنگ تو پہلے سے موجود ہے، پروفیسر بھی یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں، اور وہ ہمیں ہیپیلی اویلیبل ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی 4 بجے کے بعد میں قدم کرتا، چہل قدمی کرتا ہوا آپ کے پاس لیکچر دے دوں گا۔ اور ایک اگر آپ میرے سے سوال کریں کہ ایک اب نا اس ملک میں ایک نیا میجک آیا ہے، اور وہ میجک ہے موٹیویشنل سپیکرز کا، تو وہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے چاہے اس کی اپنی کوالیفیکیشن ایک واجبی سا ایم اے کی ڈگری ہے، تو وہ کمیونیکیشن بھی پڑھا رہا ہے، نفسیات بھی پڑھا رہا ہے، کاروبار بھی پڑھا رہا ہے، اور جناب وہ ہفتے سے 15 دن کا جو کورس کرواتے ہیں اس کا 15 سے 20 ہم نے وہ 5,000 روپے کے اندر، جسے آپ پرسنالٹی گرومنگ، اس کی ہیزیٹیشن جائے، اس کی جھجک جائے، اس کا خوف جائے، ڈگری اس نے کر لی ہے، اب اس نے اپنے آپ کو امپروو کیسے کرنا ہے۔ تو یہ اس سے پہلے جو وائس چانسلر صاحب تھے وہ مجھے اپروو کر کے دے گئے تھے، لیکن پھر چونکہ کووڈ بھی آ گیا اور سرکار، ظاہر ہے کرائسس پورے ملک میں ہے تمام۔ اور آخری بات کہ کوشش کریں تمام وائس چانسلر کہ اپنی سوچ کو انسٹیٹیوشنل رکھیں۔ یہ جو ٹریجڈی قوموں کے علمی ہے، پتہ راشد میاں کہاں سے پتہ چلتے ہیں؟ بندہ بدلتا ہے سوچ بدل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے آپ ابھی قومی دھارے میں آئے نہیں ہیں۔ تو قومی دھارے کی دھار جو ہے وہ تیز دھار آلے کی طرح ہوتی ہے، آپ کو بڑی مشکل سے چیزیں سنکرونائز کرنی، مطلب کہ ٹیسٹ میچ سمجھیں، T20 نہ سمجھیں، پالیسیز کو ٹیسٹ میچ لانگر ٹرم کے لیے لے کر۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر منور صابر صاحب، جو کہ ڈائریکٹر ہیں سینٹر فار انٹیگریٹڈ ماؤنٹین ریسرچ۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جو ڈگری ہے بڑا پوٹینشل تو ہے ہی اس میں، لیکن جس طرح سے رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے ینگسٹر کا
नौजवान नस्ल का यकीनी तौर पर जो मुल्क में जो क्राइसिस हैं, खुसूसन कोविड की तरह के क्राइसिस और डेंगू हो या चाहे दीगर बड़े बड़े क्राइसिस या डिजास्टर हैं, उनको ओवरकम करने में, उनको खत्म करने में यकीनी तौर पर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।